إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، پوری امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد اگر کوئی جماعت افضل ہے تو وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کا مقام و مرتبہ ہے، اور ان میں بھی بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے بعض انبیاء پر فضیلت دی، اور ان کے بعد اگر کوئی ایک جماعت دوسرے درجے پر آتی ہے فضیلت کے لحاظ سے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، اور ان میں بھی اللہ رب العزت نے بعض صحابہ کرام کو دیگر صحابہ کرام پر فضیلت دی، ترجیح دی اور فوقیت دی۔ لیکن سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اولی مسلمانوں میں یعنی سبقت لے جانے والے مسلمانوں میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، چاہے وہ انصار میں سے ہوں، چاہے وہ جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے انہی لوگوں کے لیے جنات تیار کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں ان جنات میں داخل کر دے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہی صحابہ کرام میں سے آج ہم ایک صحابی کی، صرف ایک صحابی کی بات کریں گے، اور اس کے کچھ مناقب اور اس صحابی کے کچھ فضائل، خاص طور پر اس صحابی کے وہ پہلو نمایاں کریں گے کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ۔
یہ وہ صحابی ہیں کہ جو السابقین الی الاسلام میں سے تھے، یعنی اسلام کی طرف سبقت لے جانے والوں میں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جن حضرات نے اس دعوت کو قبول کیا اور سب سے پہلے جنہیں صحابی ہونے کا شرف ملا، ان میں سے ایک یہ صحابی ہیں جن کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عام الفیل سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ عام الفیل سے مراد وہ سال ہے کہ جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر، خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا، حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ حملہ آور ہوا بھی، وہ اپنی فوج لے کر آیا بھی، لیکن اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے اس کو اور اس کی فوج کو، ہاتھیوں کی فوج کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اسی سال، اس سال سے 6 سال پہلے یہ صحابی پیدا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اور یاد رکھیے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہی ایک صحابی ہیں جن کو ایک بہت بڑا شرف ملا، اور وہ شرف انبیاء کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول علیہ السلام آئے، ان میں سے ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو متبعین تھے، ان پر جو ایمان لانے والے تھے، ان میں سے کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا جو اس صحابی کو ملا۔ اور وہ یہ شرف تھا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے کسی نے شادی نہیں کی سوائے اس صحابی کے۔ پورے انبیاء کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ کسی ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے کسی ایک ہی شخص نے شادی کی ہو، ایک کے بعد دوسری بیٹی سے، ایسا نہیں ہے سوائے اس صحابی کے کہ اس نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد جب یہ فوت ہو گئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ وہ شرف ہے کہ جو کسی شخص کو نہیں ملا، ایک نبی کی 2 صاحبزادیوں سے ایک ہی شخص نے شادی کی ہو، یہ شرف کسی صحابی کو ملا۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے فضائل اور مناقب کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ فضائل ہیں کہ جو 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی جن کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک۔ اور یہ ان 6 صحابہ کرام میں سے ہیں، ان 6 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان 6 کے 6 صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر راضی تھے، خوش تھے، مطمئن تھے۔ ان 6 میں سے ایک یہ صحابی بھی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صحابی کون ہیں؟ یہ خلفاء راشدین میں سے تیسرے نمبر پر آنے والے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس صحابی کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، اور یہ توجہ کے قابل ہے، کہ یہ صحابی بہت مالدار تھے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا۔ اس کا تذکرہ ہم بعد میں کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ بہت مالدار تھے، غنی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ مالدار ہو اور اچھے اخلاق والا بھی ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ورنہ زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہیں دولت کا نشہ سوار ہو جاتا ہے، اور وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بدتمیز ہوتے ہیں، خصوصاً فقراء اور مساکین کو دھکے دیتے ہیں، اور ان کی تو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا،
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کا مال سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر جو فقراء مساکین ہوتے ہیں وہ ان سے بدسلوکی کرنے پر تل جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان پر خرچ کریں، ان سے ہمدردی کریں، ان سے محبت کریں، اس کے بالکل برعکس ان کے سامنے تکبر، فخر اور غرور جیسا مظاہرہ کرتے ہیں، ان جیسی صفات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب صفات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت مال دیا تھا، بڑے غنی تھے، مالدار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بااخلاق بنایا تھا۔ لوگ ان کے اخلاق سے بہت متاثر تھے، حتیٰ کہ ان کے جو دشمن تھے وہ بھی ان کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر تھے۔ اور گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن دے، اپنے تو گواہی دیتے ہیں، لیکن دشمن اگر گواہی دے کہ یہ شخص امین ہے، صادق ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، گواہی در حقیقت وہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب مکہ مکرمہ میں کفار اور قریش مکہ نے مسلمانوں پر جینا دوبھر کر دیا اور ان کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ میں سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے ایک جوڑا جس نے سب سے پہلے ہجرت کی، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، ان عثمان لأول من هاجر الى الله باهله بعد لوط، کہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہی ایک مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ جب اہل مکہ کو اجازت ملی، مظلوم مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اس وقت بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ 2 مرتبہ انہیں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا، اپنی پراپرٹی اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ ہجرت ہے۔ یہ شرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ ملا۔ حبشہ کی طرف بھی سب سے پہلے ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تھے، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں۔ چنانچہ ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو اجازت دو، وبشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ اشعری گئے، اس شخص کو آنے کی اجازت دی تو دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو دی کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اجازت دے دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ انہوں نے یہ بشارت سنی، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ بھی اجازت طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دینے کے لیے کہا اور کہا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، اس کو جنت کی بشارت بھی دو اس تیسرے آدمی کو، اور اسے یہ بھی بتا دو کہ ایک مصیبت تمہارے اوپر آئے گی۔
تمہیں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد تمہیں شہادت نصیب ہو. گیا تو دیکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی جنت کی بشارت دی اور یہ بھی بتلایا کہ جنت تو ملے گی لیکن آپ پر ایک آزمائش بھی آئے گی, ایک مصیبت بھی آئے گی, اس میں مبتلا ہونے کے بعد آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ المستعان. سب سے پہلے جنت کی بشارت سننے پر الحمدللہ کہا, لیکن جب مصیبت اور آزمائش کے بارے میں بتلایا گیا تو کہا اللہ المستعان, کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے. اور در حقیقت انسان کو جب اس طرح کی کوئی پریشان کن خبر ملے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا اللہ المستعان کہا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. وہ آزمائش اور وہ مصیبت آئے بھی تو وہ آسان ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ آزمائش آئی, ان کی خلافت کے آخری ایام میں ایک فتنہ کھڑا ہوا. اس فتنے کی پاداش میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مظلومانہ انداز سے شہید کر دیا گیا. لیکن یہ آزمائش اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت, اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مصیبت برداشت کرنے کی توفیق دی. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ مناسب نہیں سمجھا کہ صحابہ کرام آپ کے دفاع کے لیے آئیں اور پھر خون بہے, کہ ناجائز بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے ان کی وجہ سے, ان کی ذات کی وجہ سے. اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا, اس کو مناسب نہیں سمجھا. چنانچہ خود اپنی جان قربان کر دی, اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے. احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر کھڑے ہیں. اسی دوران احد پہاڑ جو ہے وہ ہلتا ہے, اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے, کب کب آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پہ مارا اور کہا اسکن یا احد, اے احد پہاڑ ٹھہر جاؤ, انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اس لیے کہ اس وقت تمہاری پشت پر تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید. صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو شہیدوں سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو فجر کی نماز میں امامت کراتے ہوئے شہید کر دیا گیا. اور دوسرے شہید حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ کیا آپ نے آنے والے واقعات کے بارے میں بتلا دیا؟ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى بالرسول. اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو, بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کے متعلق مطلع کر دیتا ہے, یعنی غیبی خبروں کی اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے کسی غیبی خبر کی, وہ غیب نہیں رہتا ہے. تو غیب کو جاننے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ جو صحابی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. اور ایسے ہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی صفات میں سے, ویسے ان کی بہت صفات, کچھ صفات کا میں نے تذکرہ کیا ہے, ان صفات میں سے ایک عظیم صفت ان کی یہ بھی تھی کہ یہ بڑے ہی شرمیلے مزاج کے تھے, بڑے باحیا تھے. حیا کی صفت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا,
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، لیٹے ہوئے اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ داخل ہو رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حالت کو سنوار دیا، کپڑے اکٹھے کر لیے، سمیٹ لیے، اور جو پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو ٹھیک کر لیا۔ جب یہ تینوں حضرات چلے گئے ملاقات کرنے کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھ لیا اور یہ صورتحال نوٹ کر لی تھی۔ پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے والد آئے، عمر بن خطاب آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور آپ نے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا، لیکن عثمان بن عفان آئے تو بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ کیا وجہ ہے اس میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو حیا کی صفت ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرنے لگے۔ میرے بھائیو، حیا کی صفت بہت عظیم صفت ہے اور یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن اس کو کیا کہیے کہ آج لوگ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بلکہ یہ الفاظ مجھے کہنے دیجیے کہ بے حیائی کے ساتھ لوگ بالکل نہیں شرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں، پوری دیدہ دلیری اور جسارت کے ساتھ، اور جب اگر وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں تو پھر خلوت میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ خلوت میں فاللہ احق ان یستحیا منہ، اگر آپ لوگوں کے سامنے حیا کرتے ہو، کسی برائی کا ارتکاب نہیں کرتے، تو خلوت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے شرم کی جائے، اس سے حیا کی جائے۔ لیکن لوگ نہایت بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خصوصاً جب خلوت میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بھی ان کو شرم نہیں آتی اور ایسے ایسے افعال اور ایسے ایسے جرائم کے ارتکاب کرتے ہیں کہ وہاں پر سر شرم سے جھک جاتی ہے، سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حیا کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، ماؤں بہنوں کو بھی یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ماؤں بہنوں پر کہ جو غیر محرم مردوں کے سامنے چہرہ کھول کر اور کوئی پردہ کیے بغیر، بلکہ بال کھلے ہوئے، اور اگر دوپٹہ ہوتا ہے تو وہ سر کے لیے نہیں بلکہ گردن میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، یہ کون سی حیا ہے؟ یہ کون سی شرم ہے یہ؟ اور مجھے ان ذمہ داران پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ وہ بے پردہ سر عام لوگوں کے سامنے گھومے پھرے۔ یہ کیسی حیا ہے؟ یہ کیسی شرم ہے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ یہ حیا کی صفت جو ان کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں اچھے انداز سے۔ ہم صحابہ کرام کی ویسے تو بڑی تعریفیں سنتے اور کرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہیں، ان کی صفات کو نہیں اپناتے ہیں، ان کی عملی زندگی اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں، فضائل و مناقب ہی سنتے اور بیان کرتے ہیں۔ تو عملی زندگی جو ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ عملی زندگی کے وہ پہلو جو ان صحابہ کرام کے اندر تھے وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونے چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض کارنامے، ان کا انتہائی اختصار سے تذکرہ کرتا ہوں، اور انہی کارناموں کے ضمن میں آپ کو بھی ترغیب دلاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے، آپ کو بھی اسی طرح سے کام کرنا چاہیے، جن کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے مال دیا۔ ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، پانی کی بہت کمی تھی،
صرف ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں، اور وہ یہودی کی ملکیت. یہودی کیا کرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ مدینہ میں ایک ہی کنواں ہے میٹھے پانی کا، تو وہ اس پانی کو بیچا کرتا تھا. ایک شخص اگر مشکیزہ بھرنے کے لیے آتا تو اس مشکیزے کے برابر اس سے وہ گندم وصول کرتا یا جو وصول کرتا یا کھجور وصول کرتا اس مشکیزے کے برابر، اور پھر اس کو اس کنویں سے پانی بھرنے کی اجازت دیتا. اس طرح وہ پانی بیچا کرتا تھا. میرے بھائیوں، میٹھا پانی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تو ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن ان ممالک کا آپ دیکھیں، حال دیکھیں آپ، کہ جہاں پر میٹھا پانی نہیں ملتا ہے، جہاں میٹھا پانی بہت ہی مہنگا ہے یا بالکل نایاب ہے، وہ لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. وہ لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندگی دی ہے. انسان تو انسان، جانور جو ہیں وہ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور جانور تو جانور، یہ جو جمادات ہوتے ہیں، نباتات جو ہوتے ہیں، یہ درخت اور یہ پودے وغیرہ جو ہیں، یہ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ زندگی دی ہے. تو میٹھا پانی بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. مدینہ والوں کو پانی ملتا تھا، لیکن قیمت دے کر، کچھ نہ کچھ دے کر کے پانی ملتا تھا. مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے صحابہ کرام میں سے، مسلمانوں میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے. اس کو بئر روما کہا جاتا تھا، اور پھر اس کو خرید کر وہ وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، اس کا پانی وقف کر دے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں. فرمایا تم اگر بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں اس سے بہتر کنواں عطا کرے. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گیا، اس سے بات چیت شروع ہوئی. اس یہودی کو پتا تھا کہ ایک ہی کنواں ہے. اس نے منہ مانگی قیمت جو ہے وہ طلب کی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کرو کہ آدھا کنواں مجھے دے دو، آدھا کنواں اپنے پاس ہے. آدھے کنویں سے مراد کیا ہے کہ ایک دن ہم مسلمان اس کو استعمال کریں گے اور دوسرے دن تم یہود یا یہودیوں کی جماعت یا جو بھی تم سے پانی خریدنے کے لیے آئے تم اس کو بیچ سکتے ہو. ایک دن ہمارے لیے اور ایک دن تمہارے لیے. کہا ٹھیک ہے. 12,000 دینار طے ہوئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیش پیمنٹ کی، 12,000 دینار دیے. اس طرح کیا ہوا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو مسلمان اس دن 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. ایک وہ دن جو مسلمانوں کا دن ہوتا اور ایک اگلے دن جو یہودیوں کا ہوتا. اس طرح کیا ہوا کہ مسلمان جب 2 دن کا پانی بھرنے لگے تو اس یہودی کو نقصان ہونے لگے، اس کے گاہکوں میں کمی آ گئی. آخرکار اس نے خود کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہی سارا کنواں خریدیں. چنانچہ باقی 12,000 دینار بھی دیے. اس طرح 24,000 دینار دے کر یہ کنواں خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو میٹھا پانی فری میں اور مفت میں ملنے لگا، اور یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی. میرے بھائیوں، میں یہ واقعہ ذکر کر کے آپ کو ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میٹھا پانی لوگوں کے لیے مہیا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موجود ہے، فرمایا افضل الصدقات سقی الماء، سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا. آپ کسی جگہ پہ پانی کی سبیل لگوا دیتے ہیں، مثلا مسجد کے باہر آپ ایک کولر لگوا دیتے ہیں. ان ممالک میں کہ جہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، گرمیوں میں لوگ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، آپ کے لیے صدقہ ہوگا. یا لوگوں کے راستوں پر آپ پانی کی سبیل لگوا دیں کہ عام لوگ اس پانی سے اس سبیل سے پانی حاصل کریں اور اپنی پیاس کو بجھائیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ، بلکہ سب سے افضل صدقہ ہوگا. کنواں کھودوا دیں یا کسی جگہ پہ نلکا لگوا دیں، پانی کی سبیل لگوا دیں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے میرے عزیز بھائی.
جو کام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے کیا تھا، آپ یہی کام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں، خصوصاً ان ممالک میں کہ جہاں پر پانی کی کمی ہے۔ دوسری چیز، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمین شریفین میں توسیع کروائی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس مسجد کے بالکل متصل جو گھر ہے اس کو خرید کر، یا وہ جو جگہ ہے اس کو خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں پیش قدمی کی، اور آخر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جگہ خریدنے کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ اس کے مالک کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بھاری قیمت کے بدلے میں وہ جگہ خرید کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مسجد کے اندر توسیع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جگہ تم نے خریدی ہے مسجد میں توسیع کرنے کے لیے، اس سے بہتر جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ اسی طرح مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بھی ایک جو متصل جگہ تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور خرید کر مسجد حرام کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ مسجد حرام کے اندر توسیع کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، مساجد کی توسیع میں پیسہ خرچ کرنا یہ بھی ایک مد ہے ان مدوں میں سے کہ جن میں اصحاب الاموال، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی مسجد میں توسیع کریں گے، وہ مسجد بڑی ہوگی، اس مسجد میں آ کے لوگ نماز پڑھیں گے، اس مسجد میں لوگ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس مسجد میں لوگ آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے۔ اس سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ آپ نے یہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بھی ایک راستہ ہے مال خرچ کرنے کا، اور آج کل لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں مسجد تنگ پڑ گئی، اس کی توسیع کی ضرورت ہے، اس سے ملحق جو پلاٹ ہے وہ خرید لیا جائے تو مسجد کے اندر شامل کر لیا جائے، لیکن لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت دی، اور اس سے بہتر جگہ حاصل کرنے کی ان کو بشارت دی، خوشخبری دی جنت کے اندر۔ تو یقیناً یہ خوشخبری ہمیں بھی مل سکتی ہے، ہم بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ایک اور خصوصیت، آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، یعنی 9 ہجری میں، جبکہ 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ پر موت آئی، تو تقریباً آپ کی وفات سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ رومیوں نے اہل مدینہ پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا۔ اہل روم نے جب انہوں نے فارس کی مملکت کو، کسرا کی مملکت کو فتح کر لیا تھا، تو اس کے بعد ان کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ اب جزیرہ عربیہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور اس جزیرے پر بھی ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملنا شروع ہوئی کہ اہل روم مدینہ منورہ پر اور اس جزیرے پر، اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر اعلان کر دیا مسلمانوں میں کہ ہمیں روم پر حملہ کرنا، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ موسم، جس موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا پروگرام بنایا، یہ شدید گرم موسم تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کا جو ریگستان ہے اور پہاڑی جو زمین ہے وہاں پر کتنی گرمی ہوتی ہے۔ اس گرم موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ لوگوں تیاری کرو، اور یہ وہ واحد جنگ تھی میرے عزیز بھائیوں، ایک ہی جنگ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان کیا اور لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تیار ہونے کا حکم نہیں دیا۔ یہ مشکل جنگ تھی، مشکل سفر تھا، گرمیوں کے موسم میں
لیکن مسلمانوں کے ہاں تیاری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یجہز ہؤلاء، یہ جو مجاہدین ہیں ان کو کون تیار کرے گا، ان کو جنگی ساز و سامان کون دے گا؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور جو ان کو جنگی ساز و سامان دے گا اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی. اللہ اکبر. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی پیچھے نہیں رہے، چنانچہ آگے بڑھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی، کہا کہ میں ہر شخص کو ہر آدمی کو ایک سواری دینے کے لیے آپ کو آفر کرتا ہوں. چنانچہ 960 اونٹ اور 60 گھوڑے، اس طرح 1000 سواریاں مہیا کی اپنے خرچے پر. اور یہ بہت بڑا میرے بھائیوں خرچہ تھا، 1000 سواریاں مہیا کرنا مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے. اس کے علاوہ ہر شخص کو ایک تلوار لے کے دی، 1000 سواریوں کے ساتھ ساتھ ایک تلوار بھی لے کے دی مجاہدین کو. اور جو دیگر جنگی ساز و سامان تھا وہ بھی اپنے خرچے پر مہیا کیا مجاہدین کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ دیکھا اور اس طرح مال کی قربانی دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان نے جو آج کام کر دیا ہے اس کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یعنی آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا، اب اس کے بعد وہ جو کچھ کرے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بشارت تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیو یہ بھی ایک راستہ ہے مجاہدین کو تیار کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کریں. اور یہاں یہ بات یاد رہے، جہاد 2 قسم کا ہے. ایک تو وہ جہاد ہے جو کہ اسلحہ کے ساتھ دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے، کافروں کے خلاف، اور ایک وہ جہاد ہوتا ہے جو علم کے ساتھ مخالفین اسلام کے خلاف ہوتا ہے. علم کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑا جہاد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو جہاد کبیر قرار دیا. فلا تطع الكافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، یہ جہاد کبیر ہے. قرآن مجید کو پھیلانا، قرآن مجید کے علوم، قرآنی علوم کی نشر و اشاعت کرنا، اور اسی طرح دین اسلام کے جو مبلغین ہیں ان کی کفالت کرنا، اور دین اسلام کا دفاع کرنے والے لوگوں کو تیار کرنا، ان کو مالی سپورٹ دینا، ان کو مضبوط بنانا کہ تاکہ یہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ مؤثر طریقے سے ان کو جواب دے سکیں، اپنے دین کا دفاع کر سکیں، اپنے مسلک کا دفاع کر سکیں، قرآن اور حدیث کے علوم کا دفاع کر سکیں. ایسے لوگوں کو تیار کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے. لہذا اس جہاد میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ چند اہم پہلو تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ اہم پہلو ذکر کر کے ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اور جن سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. ہمیں ان صحابہ کرام کو آئیڈیل تصور کرنا چاہیے اور ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
عزیز القدر بھائی اور دوستو، جس عظیم صحابی کا تذکرہ آپ نے پہلے خطبے میں سنا، اسی صحابی کو یہ شرف بھی ملا کہ یہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جن چھ لوگوں میں سے خلیفہ بنانے کی تجویز پیش کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان میں ایک ہی عثمان بن عفان بھی تھے۔ چنانچہ ان میں سے تین جو چھ افراد تھے جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کیا تھا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، تو ہوا یہ کہ ان چھ میں سے تین دستبردار ہو گئے، تین کے حق میں، تین باہر نکل گئے اس دوڑ سے اور تین ہی باقی رہ گئے۔ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کر کے ان سے رائے لی کہ ان دو میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے، آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ چنانچہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اہل ہیں تیسرے خلیفہ بننے کے لیے اور اس مرتبہ پر، اس منصب پر فائز ہونے کے لیے، ان سے زیادہ کوئی افضل نہیں، کوئی بہتر نہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عثمان بن عفان کے ہاتھ پر سب سے پہلے خود بیعت کی اور پھر لوگوں کو دعوت دی۔ چنانچہ تمام لوگوں نے بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر ان کی خلافت میں کیا کیا کارنامے ہوئے، کس طرح اسلام نے ترقی کی، کس طرح مسلمانوں نے ترقی کی، یہ ایک الگ باب ہے، ایک پورا چیپٹر ہے جو کہ جس کے لیے ایک الگ خطبہ چاہیے۔ لیکن ان کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیا اور پھر ساری دنیا میں وہی مصحف عثمانی رائج ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے قرآن مجید متفرق تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود، لیکن ایک مصحف کی شکل میں نہ تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا، اور یہ وہی مصحف عثمانی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح فتوحات اسلامیہ دور دور تک چلی گئی، اسلام کا پیغام بہت دور تک، حتیٰ کہ افریقہ تک پھیل گیا۔ افریقی ممالک اور کیسر و کسرا کے امام جو ہیں وہ پہلے ہی متزلزل ہو چکے تھے، پہلے ہی ہٹ چکے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ فتوحات اسلامیہ جو ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کس طرح سے حاصل ہوئی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے شہادت نصیب کی۔ وہ لوگ جو فتنہ اٹھار فتنہ برپا کر رہے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو روک دیا، صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ کوئی میرے دفاع کے لیے نہ بڑھے، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے، کسی بے گناہ مسلمان کا خون بہے، یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ اور محاصرے کے دوران ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر آئے، یہ گھر کے دروازے سے باہر نکلے، اور جن لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا ان کو آپ نے خطاب کیا، آپ نے 3 باتیں یاد دلائی۔ کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی جو ہے وہ مہیا کیا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی، کیا میں وہ نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں بالکل آپ وہی ہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے آج اس بئر روما سے پانی نہیں پینے دیا جا رہا جس کو میں نے خریدا تھا اور جس کو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ آج آخر میرا گناہ کیا ہے کہ اس کی بداش میں مجھے اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا جا رہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ محاصرہ کرنے والے لوگوں نے پانی بند کر دیا تھا، شدید پیاس کے عالم میں مبتلا تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی؟ کہا ہاں بالکل آپ ہی ہیں جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی۔ تو کہا آخر کیا گناہ میں نے کیا کہ مجھے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دی جائے؟
مجھے اس مسجد میں جانے نہیں دیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ پھر تیسری بات کہا میں نہیں وہ شخص کہ جس نے جیش العسرہ کو تیار کیا تھا. جیش العسرہ سے مراد وہی جنگ تبوک کے لیے جو فوج تیار کی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اس فوج کو میں نے تیار نہیں کیا تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ میرے گھر کا محاصرہ کر کے تو مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی، ان تینوں باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ کارنامے آج بھی زندہ ہیں. ان کی سیرت کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے. لہذا ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی عملی زندگی جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارض عنهم وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صفحے درست کریں، ساتھ ملیں، صف کے درمیان خلا نہ چھوڑیں. نمازیوں کو مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا مل کر کھڑے ہو. جہاں خلا ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میرے بھائی اور دوستو، ایک دو ضروری اعلانات ہیں. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آج سالمیہ کا پروگرام ہوگا ہمارا. مغرب کے بعد حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کے بعد تفسیر کی کلاس. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شریک ہوں.
دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے جو 9 نومبر کو ہوگا. کویت سینٹرل بلڈ بینک جو ہے جابریہ میں، وہاں پر یہ ڈونیشن کیمپ لگ رہا ہے. تو اس کی طرف سے ایک بروشر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ جو لوگ یہ کیمپ لگوا رہے ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان جو ہے، یہ اشتہار آپ کو باہر ملے گا. آپ کو لینے کی تفصیلات سے آپ مطلع ہو سکتے ہیں اس کو پڑھ کر. میں صرف اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ خون دیتے ہیں، اپنا بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو یقیناً اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے خون کے ذریعے وہ خون جو ہے وہ کسی مریض کے کام آ جاتا ہے یا کسی شخص کی جان بچ جاتی ہے آپ کے خون کے ساتھ، تو یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے. لہذا اس کیمپ سے فائدہ اٹھائیں. 9 نومبر کو ہوگا یہ سینٹرل بلڈ بینک جابریہ میں، اور اس کی مزید تفصیلات آپ اس اشتہار سے پڑھ سکتے ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے لوگوں کو فنڈ دینا بہت بڑا عمل ہے، جبکہ آج تک جو جہادیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ہی بہت بڑا جرم ہے. اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اس پر میں روشنی کیا ڈالوں؟ اگر تو کہیں جہاد ہو رہا ہے، اگر واقعتاً کہیں جہاد ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور کئی جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے لیے ان کو فنڈ دینا چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ لوگ واقعتاً اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں. یہ الفاظ میرے نوٹ کر لیں. وہ لوگ واقعتاً اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو مالی تعاون دینا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے اس دور میں. لیکن ایسے لوگوں سے مالی تعاون کرنا حرام سمجھتا ہوں میں کہ جو کسی بھی ملک کی خفیہ ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں. جو لوگ اعلی کار بن کر اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور میں یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرتا کہ بہت ساری جہادی تحریکیں جو ہیں وہ اعلی کار کے طور پر کام کرتی ہیں. اغیار کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ متنبہ رہیں. ہاں، جو لوگ واقعتاً اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو ان سے مالی تعاون کرنا چاہیے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کچھ بکس ہیں باہر، زمزم کی تاریخ ہے، مکہ مدینہ کی فضیلت کے بارے میں، اور تاریخ بقیع الغرقد کے بارے میں، اور اسی طرح کچھ اور کتابیں باہر ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ کتابیں کس طرح کی ہیں. بہرحال ایک بھائی نے لکھ کے بھیجا ہے، تو اگر کتابیں اچھی ہوں، صحیح ہوں، تو ان کو لیا جا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اور اسی طرح مسلمان بھائی بہنیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جو مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے.